بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اپنے بیسک عربک گرامر کورس کے دوسرے حصے میں ہم جملہ اسمیہ کی تفصیل کو پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم کیسے پیدا کریں، اور پھر تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے انا اور اس کے ساتھ کچھ اور اس سے ملتے جلتے حروف جن کو ہم نے انا اور اخواتہا کہا، ان کا استعمال ہم نے دیکھا۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم یا تخصیص کا مفہوم کیسے پیدا کریں۔ آج ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے اور آج ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ کو منفی کیسے بنائیں، یعنی اس میں نفی کا مفہوم کس طریقے سے ہم لے کے آئیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں سبق کی طرف بڑھوں تو جیسے گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ کیا کہ تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کا آغاز اسم سے ہو یا پہلا جزو اسم ہو۔ اس کے دو حصے، مبتدا خبر۔ مبتدا وہ اسم جس کے متعلق بات کی جائے، خبر وہ جو بات ہو۔ عربی میں مبتدا پہلے، خبر بعد میں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ مبتدا اور خبر کے قواعد بڑے آسان، دونوں حالت رفع میں، مبتدا معرفہ، خبر نکرہ، جنس اور عدد کے حساب سے دونوں میں مطابقت، یہ قواعد تھے۔ ان قواعد کا استعمال کرتے ہوئے ایک ترکیب دیکھیں۔ لڑکا نیک ہے، لڑکا مبتدا، والدن اس کے اوپر مبتدا کے قواعد لگائیں، حالت رفع معرفہ الوالد بن گیا۔ اور پھر دیکھیں کہ والدن جو تھا وہ مذکر ہے اور واحد ہے، تو اب خبر کو آپ نے مذکر اور واحد رکھنا ہے، لیکن خبر کے دو قواعد اور کیا تھے کہ وہ حالت رفع کے ساتھ نکرہ ہوگی، تو صالحن وہاں سے نکلے گا، کیونکہ صالحن حالت رفع میں بھی ہے، نکرہ بھی ہے، واحد بھی ہے اور اس کے ساتھ مذکر بھی ہے، تو صالحن الوالد صالحن، یہ ہماری ترکیب تھی۔ تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ ما یا لیسا کا اضافہ کر دیں۔ ما یا لیسا لگانے سے جملہ اسمیہ میں دو قسم کی تبدیلیاں آئیں گی۔ ایک تبدیلی معنوی تبدیلی، معنوی تبدیلی کیا ہے کہ نفی کا مفہوم آ جائے گا، اور دوسری تبدیلی اعرابی تبدیلی، اور وہ اعرابی تبدیلی یہ ہے کہ اب اسم یعنی مبتدا کے اوپر تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ خبر کے اوپر تبدیلی آ جائے گی۔ اور وہ خبر کی تبدیلی کیا ہے کہ خبر حالت رفع سے حالت نصب میں چلی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مبتدا اور خبر کے جو قواعد پڑھے تھے اس میں یہ تھا کہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، لیکن ما اور لیسا لگانے سے کیا ہوگا کہ خبر حالت رفع سے حالت نصب میں چلی جائے گی۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا جملہ اسمیہ کو منفی بنانا۔ ما اور لیسا کے استعمال سے کیونکہ جملے میں کچھ تبدیلی نظر آئے گی، تو پڑھنے کے لیے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ جی اب جملہ اسمیہ میں جو اسم ہے وہ ما اور لیسا کا اسم ہے، اور خبر جو ہے ما یا لیسا کی خبر ہے، تاکہ دیکھنے والا دیکھ کے پہچان لے کہ عام طور پر تو جملہ اسمیہ میں خبر حالت رفع میں ہوتی ہے، یہاں حالت نصب میں کیوں ہے کہ جی ما اور لیسا کی خبر ہے، اس وجہ سے۔ ایک چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس مرحلے پر آپ لیسا کا استعمال اس صورت میں کریں جب آپ دیکھیں کہ مبتدا واحد مذکر اور اسم ظاہر ہو، یعنی اسم ضمیر کی صورت میں یا جمع اور مؤنث کی صورت میں آپ لیسا کا استعمال کرنے کے بجائے صرف ما کا استعمال کریں۔ اس سٹیج کے اوپر لیسا کا استعمال کرنے سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ لیسا میں کچھ تبدیلیاں ایسی آتی ہیں جو کہ اس سٹیج کے اوپر ہم کیونکہ نہیں جانتے، ہم نے نہیں پڑھی ہوئی، تو بہتر ہے کہ لیسا کا استعمال صرف مخصوص حالات میں کریں جب آپ کے پاس اسم یا مبتدا واحد مذکر ہو یا اسم ظاہر ہو۔ اگر اسم ضمیر ہوگا تو پھر ہم لیسا استعمال نہ کریں۔
اب ایک مثال لیں، زید نیک ہے، سادہ جملہ زید صالح۔ اب اس کو منفی بنانا چاہتے ہیں، پیچھے ما لگائیں یا لیسا لگائیں، ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، خبر کو حالت نصب میں لے جانا ہے۔ تو ما زید صالحا یا لیسا زید صالحا، اس کا معنی کیا ہوگا، زید نیک نہیں ہے۔ یہ بشر ہے، ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، ما ھذا بشرن، یہ بشر نہیں ہے۔ اچھا، ما یا لیسا کے استعمال کی صورت میں بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ خبر کے ساتھ حرف جارہ با کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ خبر حالت جر میں چلی جائے گی۔ اب دیکھیں، ما لیسا کی وجہ سے خبر حالت نصب میں جا رہی تھی، جب بی کا اضافہ کریں گے تو وہ حالت جر میں چلی جائے گی، معنی میں زور یا تاکید پیدا ہو جائے گی، لیکن اس بے کا جو اپنا معنی تھا، وہ ہم نے معنی کیا پڑھا تھا، کے ساتھ، وہ معنی یہاں پہ جملے میں نہیں نظر آئے گا۔ جیسے زید عالم نہیں ہے، ما زیدن بی عالمن، اب بی ہم نے لگایا تو عالمن، عالمن کی شکل آ گیا۔ اب دیکھیں، ما لگنے سے بی اگر نہ لگتا عالمن ہوتا، بی لگنے سے عالمن، کیونکہ حرف جارہ حالت جر میں لے جائے گا اپنے اسم کو۔ ما زیدن بی عالمن، زید عالم نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، ماللہ بی غافلن، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ لڑکا محنتی نہیں ہے، لیس الولد مجتہدن، اب دیکھیں حالت نصب میں ہم لے جا رہے ہیں خبر کو، لیس الولد مجتہدن، لڑکا محنتی نہیں ہے۔ لڑکا بالکل محنتی نہیں ہے، لیس الولد بمجتہدن، لڑکا بالکل محنتی نہیں ہے۔ تو بی کی وجہ سے تاکید تھوڑی سی پیدا ہو رہی ہے، لیکن کے ساتھ جو اس کا اپنا معنی تھا بی کا، وہ ہم معنی نہیں لے رہے۔ وہ ہرگز مومن نہیں ہے، ما ہم بمؤمنین، اب دیکھیں ما ہم، پہلے لفظ کیا تھا، مؤمنون، مؤمنون سے مؤمنین بنا ما کی وجہ سے، ما ہم مؤمنین، بی لگا، اب اس نے مؤمنین حالت جر والی شکل اختیار کر لی۔ آپ کو یاد ہوگا مؤمنون حالت رفع ہے، مؤمنین حالت نصب بھی ہے، حالت جر بھی ہے۔ بی اگر نہ لگتا تو بھی یہ مؤمنین ہوتا، ما ہم مؤمنین، وہ مومن نہیں ہے، لیکن مؤمنین حالت نصب والا آپ کو نظر آتا۔ اب ہے بی مؤمنین، اب یہ حالت جر والا ہے، ما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ما ہن امہاتہم، اب یہ امہاتی کیوں آ رہا ہے، ما کی وجہ سے امہاتو، امہاتی کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ یہ ایک مرکب اضافی ہے، ان سب کی مائیں، اصل میں لفظ تھا امہاتو ہم، ما کی وجہ سے حالت نصب میں گیا، حالت نصب اور جر ایک ہی تھی، امہاتو حالت رفع، امہاتی حالت نصب بھی حالت جر بھی، امہاتہم، ما ہن امہاتہم، وہ ان سب کی مائیں نہیں ہیں۔ تم ہرگز مجنون نہیں ہو، پہلے دیکھیں تم مجنون ہو، انت مجنون، ما انت، بی اگر نہ لگتا ہے بنتا مجنونن، ما انت مجنونن، لیکن اب بی کے ساتھ لگا ما انت بن مجنون، تم ہرگز مجنون نہیں ہو۔ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے بعض اوقات ہم لا کا بھی استعمال کرتے ہیں، لا وہ داخل کرنے سے بھی نفی کا مفہوم آ جاتا ہے، لیکن اب ذرا ریکال کریں، ہم نے یہ کہا کہ ما اور لیسا جب لگاتے ہیں ان کے استعمال سے خبر حالت نصب میں چلی جاتی ہے، لیکن لا اگر استعمال کریں تو کیا ہے، خبر تو حالت نصب میں جائے گی، لیکن مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہو جائے گا۔ ہم نے پڑھا کیا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا، لیکن اگر لا استعمال کریں گے تو خبر نصب میں جائے گی، مبتدا نکرہ ہو جائے گا۔ جیسے لڑکا نیک ہے، الولد صالح، اب کیا کریں، لا لگائیں تو اب کیا ہوگا، لا کے بعد الولد معرفہ سے نکرہ بنے گا والدن،
اور صالحن صالحن خبر ہے حالت نصب، لا والدن صالحن، کوئی لڑکا نیک نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم آپ کو اور نظر آ گیا۔ ایک اور لا کا ہم استعمال کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ یہ اسم نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے۔ لائے نفی جنس کی پہچان کیا ہوگی؟ دیکھیں، اب لائے نفی جنس جب استعمال ہوگا تو خبر کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، خبر یعنی حالت رفع اور نکرہ رہے گی۔ اسم جو ہے مبتدا، اس کے اوپر یہ 3 تبدیلیاں لے کے آئے گا۔ پہلی تبدیلی، مبتدا کو معرفہ کی بجائے نکرہ بنائے گا، مبتدا کو تنوین سے فارغ کر دے گا اور اس کو حالت نصب میں لے جائے گا۔ یہ 3 تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر یہ تبدیلیاں نظر آ جائیں تو سمجھ لیں یہ لائے نفی جنس ہے۔ اور لائے نفی جنس کا کام کیا ہوگا کہ جو وہ اسم ہوگا جس کے اوپر یہ لا لگا ہوا ہے، اس کی پوری جنس کی نفی کر دے گا اس بات سے جو کہ خبر میں موجود ہوگی۔ اردو میں عام طور پر اس کا ترجمہ 3 مختلف انداز میں کرتے ہیں، جیسے کوئی ڈیش ہی نہیں، یعنی ایک یہ انداز ہوگا، کسی قسم کا ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ یہ اس قسم کے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے جب لائے نفی جنس ہمارا استعمال ہوگا۔ جیسے لا الہ، الہ کے اوپر آپ غور کریں، الہن معرفہ کی بجائے نکرہ، الہن نصب، الہ تنوین کے بغیر، تو تینوں حالتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو یہ لائے نفی جنس ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی معبود نہیں۔ لا والدہ قائمن، کوئی لڑکا کھڑا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، لا کی بعد والدن بھی نہیں، الوالدو بھی نہیں۔ پہلی بات معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے والدن، پھر نصب ہے والدن، تنوین کے بغیر ہے والدہ، تو وہ لا نفی جنس کی تینوں جو ہم نے کیٹیگریز پڑھی تھیں وہ اس کے اوپر پوری اتر رہی ہیں۔ اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے اور حالت رفع ہے، لا والدہ قائمن۔ اب اس کا معنی کیا کر رہے ہیں ہم؟ کوئی لڑکا کھڑا نہیں ہے یا کوئی بھی لڑکا کھڑا نہیں ہے۔ اب گویا یہ والدہ اسم تھا، اس پورے اسم کی جنس، پوری جنس، یعنی جنس کیا ہے؟ لڑکا، لڑکے، تو اسی لیے ہم کہیں کوئی بھی لڑکا، پوری جنس کی نفی کر رہے، کس سے؟ خبر کے معنی سے۔ خبر کیا تھی؟ کھڑا ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کوئی لڑکا کھڑا نہیں، کوئی بھی لڑکا کھڑا نہیں ہے، یعنی پوری کی پوری اس جنس کی اس نے نفی کر دی ہے۔ مثال لا ریب فیہ، اب خبر یا متعلق خبر آگے ہے فیہ، اس میں، لا ریبہ، ریبہ کے اوپر دیکھیں، نکرہ ہے، رفع نہیں، نصب ہے اور تنوین کے بغیر ہے، لا ریبہ، کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں اس میں، یعنی اس میں کوئی بھی شک نہیں، کوئی شک نہیں، یعنی شک نام کی جنس کی نفی کر رہا ہے آگے جو بھی بات خبر میں موجود ہے، یعنی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اچھا، جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے عربی میں یہ 3 طرح کے اسلوب استعمال ہوتے ہیں، جیسے ما اور الا کا استعمال، جیسے ما محمد الا رسول۔ اب دیکھیں، ما نے پہلے نفی کی، ما محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، الا مگر، رسول رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ یہ سادہ انداز ہے، لیکن اس کو ڈبل منفی کے انداز میں، ما محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، الا رسول مگر رسول۔ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ ایک اور انداز ہے۔ ان ھذا، یہ نہیں ہے، الا مگر، ملک کریم، ایک بزرگ فرشتہ۔ تو یہ مختلف انداز عربی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے مختلف اسلوب آپ کو نظر آئیں گے۔ قرآن مجید میں بھی اس طرح کے اسلوب آپ کو نظر آئیں گے اور عربی زبان میں ان جنرل بھی اسلوب آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ مزید پریکٹس کریں اور قرآن مجید سے اگزامپلز آپ ڈھونڈیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔